السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری اس کوشش اور کاوش میں میری مدد، نصرت اور رہنمائی فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 23 اور 24 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ پچھلے سبق میں جو کہ آیت نمبر 18 اور 22 پر ہمارا مشتمل تھا، اس میں بڑے آسان الفاظ میں، سادہ الفاظ میں لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ جو اللہ کے دین، شریعت محمدی، اللہ کے قانون میں اپنی طرف سے مسائل گھڑ گھڑ کر شامل کر دیتے ہیں، اور پھر اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ہے تو اس کا مطلب یوں ہے، تو یعنی اپنی بات کو اللہ کے احکامات سے جوڑ دیتے ہیں اور وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا مقصد اشاعت یا تبلیغ نہیں ہوتا، بلکہ یہ سارے پیٹ کے مرنے ہیں۔ ملاوٹ ویسے تو اسلام نے دنیاوی مال میں بھی برداشت نہیں کی، اور شریعت میں ملاوٹ کرنے والے تو پھر اللہ اس کو تو بالکل برداشت نہیں کرے، وہ تو ازلی بدبخت اعلانتی ہیں۔ اللہ کے ہاں انہیں کوئی رعایت نہیں ہے۔ یہ یعنی پچھلی آیت میں اللہ نے بڑا واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے آگے جھکنے والے، عاجزی کرنے والے ہی، اور پختہ ایمان کے ساتھ جو عمل کرنے والے ہیں، روز قیامت اللہ تعالیٰ انہیں انعامات سے نوازیں گے۔ دراصل یہ یعنی پچھلی آیت جو 18 توائی تھی، ان کا ایک تقابل ہے ان آیات میں، اس سبق میں پچھلے سبق کا تقابل ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، نیک عمل کیے، واخبتوا الی ربہم، اور عاجزی کرنے لگے، عاجزی کی اپنے رب کے سامنے، اولئک اصحاب الجنہ، اللہ فرماتے ہیں یہ صاحب جنت ہیں، جنت والے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو اخبتو ہے نا، یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ کی رضا کی تلاش میں دل میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر اسی سے اعمال صالحہ جو ہے اس کا شعور بیدار ہوتا ہے، انسان تقوی کی طرف آتا ہے۔ مثل الفریقین، ان دو گروہوں کی مثال کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور ایک بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ کیسی مثال، یعنی قرآن کیسے سادہ الفاظ میں انسان کو سمجھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے اندھا اور دیکھنے والا، بہرا اور سننے والا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتا ہے هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ افلا تذکرون، تو تمہیں کیا ہے کہ نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ یعنی سادہ سی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اصحاب جنت والے اور دوزخ والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہ تو اعلیٰ عہدوں والے ہیں۔ یعنی یہ بڑے آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ ہر مسلمان بندہ مومن جو ہے اس کی ذاتی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ جس بات میں شک گزرے اس کی تحقیق کرے، دلائل کو دیکھے۔ اگر بات کا سلسلہ قرآن اور حدیث سے ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اسے قبول کر لینا چاہیے، ورنہ اندھا دھند پیروی اور واہ میں لگے رہنا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یا مسل کی فرقہ بندی نے جو ہے اصل میں نا، یہ ہمارے اندر فرقہ بندی کی جو دیوار ہے نا، اس نے سوچنے سمجھے کہ ہماری صلاحیت کو سلب کر لیا۔ ہاں ان کی بات نہیں سننا، ان کی مسجد میں نہیں جانا،
ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب قرآن مجید ایک ہے، شریعت ایک ہے، پھر ہم ایک مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ اختلافات چھوٹے موٹے یہ ہوتے رہتے ہیں کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح کا آج کا میڈیا کا دور ہے، تصاویر، ریکارڈنگ، یہ تو نہیں تھا۔ جس صحابی نے جو بات دیکھی اس نے وہ بیان کر دی، اور آپ انسانوں کی نرمی کے لیے دونوں، یعنی جس طرح آپ نے ظہر کی نماز ایک دفعہ اول وقت میں پڑھی اور ایک آخرت وقت میں پڑھی، ایک عصر کی نماز اول وقت میں پڑھی، آخرت وقت میں پڑھائی، تو یہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ تم اس طرح بھی کر سکتے ہو، اس طرح بھی کر سکتے ہو۔ اب ایک آدمی آڑی جائے، نہیں جی ہم نے اول وقت میں ہی پڑھنی ہے، اس نے چونکہ دیکھا ہے اس کو، یا کہا جی نہیں جی ہم اخیر وقت میں پڑھیں۔ دیکھیں یہ اختلاف، یہی اختلافات اصل میں ہے۔ یہ سادہ سی بات میں سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہی اختلافات ہیں کہ اللہ کے نبی نے دونوں طرح کی حدود جو ہے ان کو بیان فرما دیا تاکہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے، تو ہم نے اس کو ایک آرٹ بنا لیا۔ یہ ضد نہیں ہونی چاہیے شرعی مسائل میں۔ پھر اس سے اور بھی ایک بات میں عرض کرتا چلوں، کیا ہر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پر عمل پیرا ہو رہا ہے؟ کوئی کتنا بڑا مومن ہے، کتنا بڑا ولی اللہ ہے، کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے اعمال پر عمل کر رہا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایک کامل الاکمل انسان، آخر الزمان، محبوب خدا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے برابر وہ اعمال کر سکے، ہو ہی نہیں سکتا، خامیاں کمیاں ہیں۔ لیکن اس کو لڑائی، تنقید اور جھگڑے کا سبب نہ بنائیں۔ آپ اگر کوئی عمل ایک کر رہے ہیں تو کریں، لیکن اس کو پرکھیں ضرور، قرآن کی اور حدیث کی کسوٹی پہ ضرور پرکھیں۔ اگر کوئی آدمی دوسرا عمل کر رہا ہے، اور طرح کا کر رہا ہے، اگر آپ کے علم میں بات نہیں ہے تو خام خواہ بحث، جھگڑا، لڑائی، ضد پر نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے اس نے کہیں سے پڑھا ہو، آپ اس کی تصدیق کر لیں۔ اچھا آج کل تو مسئلہ ہی نہیں رہا کتابیں خریدنا، جانا، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ اس میں ہر طرح کی چیز، قرآن کی آیات، اس کا ترجمہ، ہر ایک کی بات، حدیث، آپ کسی ایک موضوع پر جو ہے گوگل پہ جا کے سرچ کریں کہ اس موضوع ساری حدیثیں اکٹھی کر کے وہ آپ سامنے رکھ دے گا، آپ اس کو مطالعہ کریں، دیکھیں، سمجھیں۔ یعنی جھگڑا جو ہے نا، ہمارا بس موقع بھی ہے، ہم نے نا مقابلہ بازی کرنی ہے، بس ہم اچھے ہیں، ہمارا مسلک اچھا ہے، ہم اچھے، بس یہ مقابلہ بازی نے دین کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی جو ہے وہ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور برداشت کی، اگر بات سچی نہیں ہے۔ اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کتنے فکر مند تھے، آپ کے عزیز و اقارب جو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی تھے، فکر مند بھی تھے، اللہ نے نہیں ہدایت دی، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، تم ٹھیکیدار نہیں ہو کسی کے ہدایت کے یا کسی کو جنت اور دوزخ میں، یعنی اللہ کے فیصلے ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، یعنی کسی کو ہم نے ٹھیک کر کے رکھنا ہے، جی ٹھیک کر کے رہنا ہے، یا یہ جنتی ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ہمارا کام ہے بات کو پہنچا دینا، ماننا یا منوانا یہ اللہ کا کام ہے۔ تم اپنے اعمال کو آسان اور اچھے طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرو اور دوسروں کو بتاتے جاؤ۔ اگر کوئی نہیں مانتا اس کا معاملہ اللہ پر ہے۔ دین میں فساد نہیں ہے، تفرقہ نہیں ہے، دین میں اتفاق ہے، اتحاد ہے، محبت ہے، رواداری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں دین کی اصل روح پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔